المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وفي خطابك القديم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم فقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا مطلبي يا قرشي يا هاشمي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لمن ألز به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم كلهم من رسول الله ملتمس أو غرفا من البحر أو رشفا من الديم لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرتوی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہند مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیست اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضرات گرامی آج کا یہ عظیم و شان دن جس کو عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں یہ عظیم و شان دن جس کو عرف عام میں بقرہ عید کے نام سے بھی جانتے ہیں عربی میں اس کو عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا یوم عظیم آج کا دن بہت بڑا دن ہے یہ عظیم و شان دن ہے جس دن میں لوگ آج سے لے کر کے 12 تاریخ کی عصر تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی طرف سے جانور کی قربانی پیش کرنے کے بعد در حقیقت وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضحى یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بكل شعرة حسنة وقالوا والصفوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة فالصفوف آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور فرماتے ہیں صحابہ تشریف فرماتے ہیں اور صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ السلام
یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر سوال کیا قالوا فما لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ ہم قربانی پیش کریں اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال بکل شعرۃ حسنہ، کہ اللہ پاک ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا۔ پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ جو مینڈا ہوتا ہے اس کے اوپر تو بہت بال ہوتے، اون ہوتی ہے، اس کا کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم النہر میں، یہ آج کا دن یوم النہر ہے، یعنی خون بہانے کا دن، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا دن، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کا دن ہے۔ تو آج کے دن کے تعلق سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے ام المومنین، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایام نہر میں اللہ رب العزت کے نزدیک ابن آدم کا سب سے زیادہ عظیم اگر کوئی ہے عمل تو وہ خون بہانا ہے، یعنی جانور کی قربانی پیش کرنا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک جانور کی قربانی پیش کرنا سنت ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت۔ وہ سنت کیسے بنی؟ یعنی اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا جب ان کو خواب میں بشارت ہوئی کہ ہماری بارگاہ میں قربانی پیش کرو تو انہوں نے 1000 اونٹ ذبح کیے۔ پھر خواب آیا نہیں ہماری بارگاہ میں قربانی پیش کرو، 1000 بکریاں ذبح کی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے۔ پھر تیسرے دن پھر خواب آیا کہ ہماری بارگاہ میں قربانی پیش کرو، انہوں نے گائے بیل قربان کیے 1000 سے زیادہ۔ پھر خواب آیا کہ ہماری بارگاہ میں قربانی پیش کرو وہ جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ عرض کی باری تعالیٰ میں اونٹ ذبح کر چکا ہوں، فرمان نہیں۔ بکرے ذبح کر چکا ہوں، کہا نہیں۔ میں گائے بیل بھینس ذبح کر چکا ہوں، فرمان نہیں۔ وہ چیز ذبح کرو جو تمہیں دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ خواب آیا تو میں سمجھ گیا یہ رب کی طرف سے حکم ہے کہ میں ایسی چیز قربان کروں جو سب سے زیادہ عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ پیارا اور اگر عزیز مجھے کوئی ہے تو وہ میرے دل کا چین اور قرار، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا بیٹا جس کا نام اللہ نے اسماعیل رکھا ہے، وہ اللہ کا نبی اسماعیل علیہ السلام مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ قرآن مجید میں فرقان حمید کے اندر پارہ نمبر 23 کے اندر 23ویں پارے میں سورہ صافات کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ جب خواب آیا تو قال انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا جب خواب آیا قال انی ارا فی المنام، نیند میں خواب آیا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، آپ بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ عزیز میرا بیٹا ہے، مگر بیٹا اور جوان ہو، ایک باپ اتنی بڑی بات اپنے بیٹے سے کیسے کہے؟ لیکن جب اللہ نبوت سے سرفراز کرتا ہے اور اللہ رب العزت مقام ابراہیمی عطا کرتا ہے اور اپنا خلیل بناتا ہے، مقام خلت پر فائز کر دیتا ہے، وہ جس کے لیے نار نمرود کو جنت کا ایک باغ بنا دیتا ہے، وہ جس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے، وہ جس کے بیٹے کی ٹھوکر میں
اللہ زمزم جیسا کنواں پیدا کر دیتا ہے۔ جب اتنی شان اللہ عطا کرتا ہے تو پھر ہمت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے ایسی بات کرے۔ بیٹے سے کہا قال انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں تیری قربانی دے رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بیٹے یہ بتا کہ تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا عمل کیسا ہوگا، تیرا ریئیکشن کیسا ہوگا؟ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے اور رب کی طرف سے مسلسل 4 دن ہو گئے، رب مجھ سے یہی، اس کی طرف سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ قربانی پیش کرو۔ اے میرے لال میں تجھے ذبح کروں، اللہ کی بارگاہ میں تیری قربانی پیش کروں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بیٹے بتا تیرا کیا ہے؟ قال ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، بیٹے نے جواب دیا میرے باپ تمہارا خواب کوئی عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہے، تم اللہ کے نبی ہو اور اللہ تم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنے بیٹی کی قربانی کرو، تو میرا جواب سننا چاہتے ہو میں کیا کروں گا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے باپ آپ وہ کام انجام دے جس کا آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے، ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں گے، یعنی آپ مجھے رب کی بارگاہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی میرے لیے اور کیا سعادت کی بات ہوگی۔ اب وہاں تو حکم یہ ہوا تھا کہ بیٹے کو قربان کریں، ہوا یہ کہ جب انہوں نے ساری باتیں باپ اور بیٹے کے درمیان طے پا گئی تو بیٹے نے کہا جی آپ مجھے لے چلیں اور ذرا گھر سے باہر لے چلیں تاکہ یہاں پر ماں رہے گی اور ماں دیکھے گی کہ اس کے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا تو ماں سے برداشت نہیں ہوگا، لہٰذا مینا کی وادی کا سفر کیا اور ماں سے کہا کہ ہم جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ شام کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اب چل دیے جب یہ پورا پختہ ارادہ ہو گیا تو شیطان نے یہ سوچا، بیچ میں اٹیک کیا، حملہ آور ہوا اور ایک انسان کی شکل میں عرب کا شیخ بن کر کے آیا، اور اس نے آنے کے بعد پہلے حضرت حاجرہ کو آ کر کے ان کو ٹٹولا کہ ان کا ایمان کہاں تک ہے، اور آنے کے بعد کہا جی آپ کو معلوم ہے آپ کا جوان بیٹا کہاں چلا گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو جنگل میں گئے ہیں لکڑی اکٹھی کرنے۔ انہوں نے کہا نا لکڑی اکٹھی کرنے نہیں گئے، تو کہا پھر؟ کہا وہ ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام آج مینا میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، باپ ایک باپ بیٹے کو کیسے قربان کر دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، باپ بیٹے کو قربان نہیں کرے گا، لیکن آپ جانتی ہیں کہ وہ اپنے رب سے کتنا پیار کرتا ہے ابراہیم، یہ اس کے رب کا حکم ہوا ہے اس لیے وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے گیا۔ یہ بات جب حضرت اسماعیل کی ماں نے، ابراہیم کی بیوی نے، حضرت سیدہ ہاجرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے، وہ اپنے رب کے حکم کے آگے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اتنا جملہ کہا تو حضرت حاجرہ فرماتی ہیں اللہ کا شکر ہے، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ میرا رب چاہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو قربان کر دیا جائے، تو ایک بیٹا کیا اگر 1000 بیٹے بھی ہوں تو اللہ کے نام پہ قربان کر دیے جائیں۔ یہ عشق، یہ جذبہ، یہ صبر، یہ استقلال، یہ اللہ سے محبت، یہ اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہنا اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا۔ انہوں نے کہا باری تعالیٰ اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میں تیار ہوں کہ میرے بیٹے کو قربان کر دیا جائے۔ اس کے بعد جناب والا جب اس نے سوچا کہ یہ عورت نہیں مانے گی تو جانے کے بعد اس نے حضرت اسماعیل پر اٹیک کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام سے کہا آپ جانتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جنگل میں جا رہے ہیں۔ جانتے آپ سب تھے، چونکہ باپ بیٹے میں تو پہلے ساری باتیں ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا جی جنگل میں جا رہے ہیں لکڑی اکٹھی کرنے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ مینا کی وادی میں آپ کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ میرا باپ مجھے کیوں قربان کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، باپ قربان نہیں کرے گا، لیکن آپ کے باپ کو آپ کی رب کا حکم ہے، اور یہ بھی خواب میں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا
اگر رب کا حکم ہے تو پھر کیا بات ہے، اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ جواب ماں سے بھی یہی جواب ملا، بیٹے سے بھی یہی جواب ملا۔ اب آخر رہ گئے حضرت ابراہیم، ان کے پاس آیا اور سلام دعا کرنے کے بعد ان سے کہہ دیا آپ تو جانتے ہیں بزرگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے، ایسے ہی تھوڑی آپ خواب کی بات کے بیٹے کو قربان کر دیں گے، یہ تو عادت پڑ جائے گی، پھر لوگ تو اپنے بیٹوں کو قربان کرنے لگیں گے، یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر ہر آدمی جس کا بیٹا جوان ہوگا وہ اپنے بیٹے کو قربان کرے گا، چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر نسل کہاں جائے گی، انسانیت کہاں بچے گی؟ سارے لوگ تو ذبح ہو جائیں گے، پھر کہاں انسان بچے گا؟ یہ بات حضرت ابراہیم سے فرمائی تو حضرت ابراہیم رضی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں میرے رب کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں خواب ہی میں تو ہے، خواب کی بات پہ آپ بیٹے کو قربان کرنے چل دیے۔ آپ سمجھ گئے یہ انسان کی بھاشا نہیں ہے، شیطان کی بھاشا ہے، انسان کی زبان نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا لگتا ہے جیسے تو شیطان رجیم معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کلمے پڑھے، اور آپ نے وہیں مینا کی وادی سے کنکر ساتھ چنے، اور چننے کے بعد آپ نے اس کو مارنا شروع کیا۔ یہ حضرت ابراہیم کا عمل تھا، جو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مینا میں پہنچے تو کنکر ماری۔ وہ سنت آج تک رائج ہے، جب تک حاجی کا حج ہی نہیں ہوتا ہے، جب تک اس سنت کو زندہ نہ کر دیا جائے۔ سنت ابراہیم، ارے بھائی انہوں نے تو شیطان ان کے سامنے آیا تمہاری، آج کون سا وہاں شیطان کھڑا ہوا؟ بولیے آج کوئی شیطان کھڑا ہوا؟ وہ پتھر کے دو بنا دیے، تین بنا دیے کہ یہ جمرہ اقبا ہے، یہ اوسط ہے، یہ اس کے بعد چھوٹا والا ہے، اور تینوں پہ مارنا گن گن کر کے۔ بعض آدمی تو بڑی زور سے مارتا ہے، وہ طاقت لگا کے مارتا کہ یہ وہ شیطان ہے۔ ہاں یہ مارنا یہ سنت ابراہیم اور سنت اسماعیل ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے شریعت اسلام کا حصہ بنا دیا اور حج کا ایک رکن بنا دیا کہ جب بھی حج کرنے آؤ اور اس مینا کی وادی تک پہنچو قربانی دیو تو اس سنت کو بھی زندہ کرو جو ابراہیم نے آج سے ہزاروں سال پہلے زندہ کی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ تین نام ہے نبیوں کی سنت کو زندہ کرنے کا، تین نام ہے محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سنت کو دائم رکھا اور مالک نصاب کے اوپر اس کو واجب قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ واجب قرار دیا۔ آج کل لوگ اس کچھ واجبات اس طرح کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ان کو بڑا ہلکا ٹارگٹ کرتے ہیں اور بڑا ہلکا وے میں لے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے کوئی بات نہیں، شاید یہ ایک شوق ہے یا کوئی ایک فیشن ہے، یا قربانی ہوگی تو شاید ہم یہ دکھانے کے لیے ہوگا تو پیسہ ہوگا تو کریں گے۔ نہیں نہیں، یہ ہر مالک نصاب کے اوپر واجب ہے، اور مالک نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 40,000 روپیز ہو اس کی حاجت سے الگ، یعنی اس کی حاجت سے الگ پریزنٹ ٹائم میں، یعنی آج یوم النحر ہے، آج سے لے کے 12 تک کی اثر تک اگر کسی کے پاس 40,000 یا اتنا مال یا اتنا مال تجارت یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو 40,000 تک پہنچ جائے، وہ اس کی حاجت اس سے الگ ہے کہ اس کے اوپر ایک جانور کی قربانی دینا واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مالک نصاب ہو اور جس کے اوپر قربانی واجب ہو وہ جانور کی قربانی پیش نہ کر سکے، حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری جماعت میں شامل نہ ہو۔ حضور نے فرمایا ہماری جماعت میں وہی شامل ہو جو اپنے جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ کتنا بڑا واجب ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ایک گوشت حاصل کرنے کے لیے، نہ، قربانی گوشت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس میں نیت تو یہ ہو راضی کرنے کے لیے۔ حضور نے نہیں فرمایا، حضرت عائشہ نہیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرتا ہے تو وہ زمین کو ٹچ بعد میں کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول پہلے ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہو، ساتھ سے وہ جانور
قربانی ایک عبادت ہے، قربانی کا گوشت ایک عبادت کا گوشت ہے، قربانی کا جانور ایک عبادت ہے، اور وہ بھی عبادت واجب کے درجے میں ہے۔ آج نہیں دیکھتے جب جانور آتے ہیں تو کیسے لوگ ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مرد کیا عورت کیا بچے کیا بوڑھے کیا جوان تماشا دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی سرکس لگا ہوا ہے، کوئی یہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، جو لوگ میلہ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب جانور ذبح ہوتا ہے تو لوگ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اور ویڈیو بنانے کے بعد تالی پیٹتے ہیں کہ کسی کا جنم دن منایا جا رہا ہے۔ یہ عبادت ہے کہ عبادت میں کبھی تالیاں بجائی جاتی ہیں، ویڈیو بنائی جاتی ہے؟ یہ عبادت ہے، یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جو شخص اس کے ویڈیو بنا کر فیس بک میں یا دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، وہ سمجھے کہ قیامت کے دن ان کا ثواب وہ فیس بک ہی دے سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کی بارگاہ سے ثواب لینا ہے تو جانور کو سادگی کے ساتھ، تمانت کے ساتھ جب آپ ذبح کریں تو دل میں یہ ارادہ کریں کہ جیسے میں نے جانور قربان کر دیا، میں اپنے نفس کی قربانی بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنی خواہشات کی قربانی بھی پیش کرتا ہوں، اور اے اللہ تو اس جانور کی قربانی سے مجھ سے راضی ہو جا، اور مجھے بھی اپنی بارگاہ میں اسی طرح سے قربان ہونے کا جذبہ عطا۔ یہ ہے قربانی کا مقصد۔ جو لوگوں نے جو ہے اس کو تماشا بنا رکھا ہے، لہذا خدا کے واسطے کبھی ایسا تماشا نہ بنائیں، یہ جانور کی ویڈیو بنا کر کے شیئر نہ کریں، اس کی گردن ذبح ہو رہی ہے اور آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں، تماشا بنا رہے ہیں۔ دنیا میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، اور بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، بہت زیادہ اس کے ذریعے سے بڑی پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، عبادت صرف اسلام کے اندر ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ قربانی کا گوشت، اس کی بڑی عظمتیں ہیں۔ یہ پہلے شروع میں جب قربانی واجب حضور نے فرمائی تو 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت نہیں دی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب تم اسے رکھ بھی سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، زیادہ دن بھی رکھ سکتے ہو۔ یعنی آپ جو گوشت آپ کے حصے میں آیا، بہتر اور اسلم طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر دیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ حضور کی تقسیم میں سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یا آپ سارے کا سارا بھی بانٹ سکتے ہیں، یا آپ سارے کا سارا بھی اپنے فریز میں اسٹور کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ بنا کر کے بھی کھلا سکتے ہیں، آپ بنا بنا کر کے بھی کھلا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اور دوسری ساتھ سے یہ بھی مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ یہ کسی غیر اسلامی شخص کو جو اسلام سے وابستہ نہیں ہے، آپ قربانی کا گوشت اسے نہیں دے سکتے ہیں، نہ بنا کر کھلا سکتے ہیں، نہ بنا بنا کر کے آپ کھلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا ریلیشن میں ہے، قریبی ہے، اور آپ کی دوستانہ اس سے ہے، اسے معلوم ہے، تو آپ اس کے لیے دوسرا الگ گوشت خرید کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ قربانی کا گوشت ایک عبادت ہے، آپ اس کو نہیں دے سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔